الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ چاہتے ہیں جو من کو چاہے، جو دل کو چاہتا ہے اپنے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کیا تجویز کر رہے ہیں؟ بیٹیاں۔ تو اب ان کی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے آگے اجاگر کیا ہے کہ جس چیز کو، یعنی جس جنس کو یہ اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں بیٹیاں، اس کے بارے میں ان کا اپنا رویہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دے دی جاتی کہ بھئی تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو، تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے بھائی، ہاں بیٹی ہوئی ہے، جب یہ خوشخبری دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، یہ خبر سنتے ہی کیا ہو جاتا؟ چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، کالا سیاہ چہرہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں جو ہے نا گھٹ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا، ہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹی کیوں پیدا، دل ہی دل میں گھٹ رہا ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھر رہا ہے لوگوں سے اب کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہے گا اس کی بیٹی پیدا ہوئی، یعنی بیٹی کو اپنے لیے اتنی شرم کی اور عار سمجھ رہا ہے، اور اسی بیٹی کو کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے تجویز کر رہا ہے۔ یعنی یہ تو بجائے خود ایک قابل مذمت بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا، یہ تو خود قابل مذمت ہے نا، لیکن پھر خود اپنا حال یہ ہو کہ بیٹی کا سن کر چہرے کا رنگ کالا ہو جائے اور لوگوں سے چھپتا پھرے، خود کو بیٹی اتنی بری لگتی ہے، خود کو بیٹی اتنی بری لگتی ہے، اسی بیٹی کو کس کے لیے تجویز کر رہا ہے؟ ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ، ان کو شرم نہیں آتی ہے، یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ ہاں یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، چھپتا پھر رہا ہے لوگوں سے، بھئی جس چیز کی خوشخبری اس کو ملی ہے اس برائی سے مارے شرم کے چھپتا پھر رہا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، اور سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس ذلت کو قبول کر لوں، اس کو باقی رکھوں، اس کی پرورش کروں، اس کو پالوں، کیا کروں، یہ تو ذلت ہے۔ ام یدسہ فی التراب، یا یہ ہے کہ میں اس کو زمین میں داب دوں، گاڑ دوں، اس کا وجود ہی ختم کر دوں، یہ سوچ رہا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، ہاں سنو برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ بہت برے فیصلے یہ لوگ کر رہے ہیں، سمجھا نا؟ اللہ اللہ۔ تو ادھر ایک تو یہ ہے کہ ان کی مینٹیلٹی آپ دیکھیں، ان کی ذہنیت دیکھیں کہ جو چیز اپنی انہیں ناپسند ہے، جس چیز سے خود نفرت کرتے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، ہاں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، سمجھ میں آ گئے نا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات دیکھیں ادھر کھل رہی ہے کہ یہ کتنی نفرت کرتے تھے عورت ذات سے، لڑکی ذات سے کتنی ان کو نفرت تھی کہ اس کو اپنے لیے ذلت کا جھومر سمجھتے تھے کہ یہ تو میرے لیے کیا ہے، ماتھے کا کلنک کا ٹیکا ہے، یہ تو میرے لیے بہت بے شرمی کی بات ہے۔ اور پھر اتنے ظالم تھے کہ کیا کرتے تھے؟ زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں عورت کا وجود اتنا ناپسندیدہ تھا کہ کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور۔ یہ تو میرے دوستو اسلام آیا، روشنی آئی، ہدایت آئی، کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم و ستم کے بازار جو گرم ہوتے تھے وہ سارے مٹ گئے، جہالت کی رسمیں مٹائیں تو کس نے مٹائیں؟
اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا، اللہ اکبر، انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اسلام نے اس عورت کو کئی روپ میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ یہ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے وقار ہے، یہ عورت اگر بہن کے روپ میں ہے، تو بھائی کے لیے فخر ہے اور عزت کا مقام ہے، یہ عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے سکون ہے اور راحت کا مقام ہے، یہ عورت اگر ماں ہے، اللہ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ جا اس کی خدمت کر، اگر تو نے خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا اور اس کے بعد ماں اور باپ کی خدمت کی تو جنت لے لے میرے سے۔ اس عورت کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بھائی، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہمیں اللہ نے خاندانی سسٹم دیا ہے، خاندانی نظام دیا ہے۔ میرے رسول کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ تم باپ بننا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کو باپ کے روپ میں دیکھو، تم بھائی بننا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کو بھائی کے روپ میں دیکھو، تم شوہر بننا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کو شوہر کے روپ میں دیکھو۔ او میرے دوستو، اسلام نے ہمیں پورا ایک سسٹم دیا ہے اور اتنا اعلیٰ سسٹم ہے کہ جس میں جو ہے نا تہذیب ہے، اخلاق ہے، ادب ہے، احترام ہے اور احترام کا رشتے ہے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے پیروں پہ خود کلاری مار رہے ہیں، اپنے خاندانی سسٹم کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو ہم تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس عورت کو اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن، اللہ نے کہا تیرے لیے سب سے بہترین بات کیا ہے کہ تو اپنے گھر کی چار دیواری میں مقیم ہو۔ تیرے لیے اگر کفالت کی ضرورت پڑے گی تیرا باپ ہے، تیرے لیے کفالت کی ضرورت پڑے گی تیرے بھائی ہیں، تیرے لیے کفالت کی ضرورت پڑے گی تیرا شوہر ہے، تیرے لیے کفالت کی ضرورت پڑے گی تیرے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس عورت کو کسی مقام پر، زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہم اس اپنی ماں اور بہنوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا ہم اپنی عورتوں کو خالصتاً اشتہار بنا کے نہیں پیش کر رہے ہیں؟ آج اس مسلمان معاشرے میں آپ چلے جائیں، کاؤنٹر پہ چلے جاؤ تو آپ کو عورت مسکراتی ہوئی نظر آئے گی، نیم اوریاں لباس میں وہ آپ کو جو ہے نا ڈیل کر رہی ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کریں تو وہاں نیم اوریاں لباس پہن کر عورت آپ کو جو ہے نا ڈیل کر رہی ہے۔ اسی طرح دفتروں میں چلے جاؤ، تمام چلے جاؤ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے بورڈ لگا کر ان پہ ماں بہنوں کی اور عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ہمارا سسٹم۔